بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک بہت کنجوس بادشاہ گزرا ہے۔ وہ انعام بھی بہت سوچ سمجھ کے دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں سے تنگ پڑ گیا اور اکتا گیا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی مجھے خوش کرے گا اس کو مالا مال کر دوں گا۔ بہت لوگ آئے مگر بادشاہ کا دل نہ جیت پائے۔ پھر ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی آیا اور بولا، جہاں پناہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں۔ بادشاہ بولا، کہو کیا کہنا ہے؟ وہ اجنبی بولا، آپ کے لیے میری بیوی نے ایک پیغام بھیجا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ بادشاہ سے صبر نہ ہو رہا تھا، کہا اب بول بھی دے۔ بادشاہ سلامت، میری بیوی کہتی ہے کہ آپ ایک مہینہ بادشاہت چھوڑ کر بازار میں تاجر بنو تو آپ کو بہت راحت ملے گی۔ یہ سننا تھا کہ سب درباریوں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبا دی اور بولے، اب اس کی خیر نہیں۔ بادشاہ کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اجنبی کو بند کروا دیا۔ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں ایک عورت حاضر ہوئی اور بولی، بادشاہ سلامت، آپ پر میرا سب کچھ قربان، میرے شوہر کو آزاد کر دیں، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو میں نے زبردستی آپ کے پاس بھیجا تھا۔ بادشاہ اس عورت کی ہمت کو داد دینے لگا اور سوچا، اتنی بہادر عورت خود موت کے منہ میں جا رہی ہے اور ڈر بھی نہیں رہی۔ اس نے سوچا، آدمی کا کیا کرے گا، اس عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے آدمی کو آزاد کر دیا اور اس شرط پہ عورت کو دربار میں رکھ لیا۔ ایک دن بادشاہ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیوں کہا تھا کہ میں مزدوری کروں؟ وہ عورت بولی، جاں بنا، میں نے آپ کے فائدے کے لیے ایسا کہا تھا۔ بادشاہ بولا، بھلا اس میں میرا کیا فائدہ؟ وہ عورت بولی کہ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو میرا یقین کریں آپ کی آئندہ نسلیں مزے کریں گی۔ بادشاہ کو بہت ہنسی آئی، بولا، آج تم نے بہت ہنسایا ہے، جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ یہ سن کر لڑکی بہت خوش ہوئی اور بادشاہ کو ایک خط دے کر کہا کہ اس کو رات میں پڑھیے گا، اور پھر چلی گئی۔ بادشاہ دل ہی دل میں اس کی ہمت کو داد دینے لگا۔ جب رات میں بادشاہ نے وہ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر اپنی زندگی جینا چاہتے ہو تو روزانہ پہاڑوں تک ایک چکر پیدل لگایا کرو۔ بادشاہ نے سوچا، ویسے بھی بور ہوتا رہتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، مگر ایک شرط یہ لکھی تھی کہ اکیلے سفر کرنا ہے۔ بادشاہ نے سوچا، میں کوئی ڈرتا ہوں جو اکیلے نہیں جا سکتا، اکیلے ہی جاؤں گا۔ پھر اس نے تیاری شروع کر دی۔ اگلی صبح ہی وہ سفر پر نکل پڑا۔ تھوڑے سا ہی چلا تھا کہ آگے ایک پاگل نظر آیا۔ اب کیا تھا؟ بادشاہ ڈر گیا۔ پاگل نے کہا، مجھ سے نہ ڈرو، میں بادشاہ ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور پاگل کو ایک پتھر اٹھا مارا۔ تو پاگل نے کہا، اللہ کرے تو تھک جائے پر گھر نہ پہنچے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، وہ پاگل بھاگ گیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور خود کو کوسنے لگا کہ اکیلا نکل آیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ پہاڑ قریب تھے، واپس جانے کا کیا فائدہ؟ یہ سوچتے ہی وہ آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے تھک گیا تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور گرمی سے بچنے کے لیے سر پر گیلا کپڑا رکھ لیا۔ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب جاگا تو ہر طرف اندھیرا نظر آیا۔ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے، بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی اور کھانے کو کچھ نہ تھا۔ بہت بھوکا تھا، کھانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ تھوڑا دور گیا تو ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں کچھ روشنی نظر آئی تو خوش ہو گیا کہ اب کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ بادشاہ اس جھونپڑی میں داخل ہوا تو ایک بوڑھا آدمی اور ایک لڑکی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہتا وہ بوڑھا بولا کہ آؤ آؤ، مسافر لگتے ہو، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ بادشاہ تو پہلے ہی بھوکا تھا، فوراً بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس کے ہاتھ دھلوائے اور کھانا آگے رکھ دیا۔ بادشاہ کو بہت بھوک لگی تھی، جلدی جلدی سارا کھانا کھا گیا۔ آج پہلی بار اس کے اتنے مزے کا کھانا کھایا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ کیا کھانا تھا؟ لڑکی نے کہا، یہ سبزی تھی، ہم خود لگاتے ہیں سبزیاں۔ بادشاہ نے کہا، اتنا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ بزرگ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بادشاہ بولا، پہاڑ تک چہل قدمی کرنے جا رہا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ دن میں نکلا کرو، رات میں جنگلی جانوروں کا خطرہ ہوتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بس پہلی بار آیا ہوں، آئندہ احتیاط کروں گا، مجھے رات گزارنے دے دو۔ بزرگ نے کہا، ہاں ہاں رہ لو۔ بادشاہ نے رات گزاری اور صبح سادہ مگر لذیذ ناشتہ کیا اور واپس چل پڑا۔ جب محل میں پہنچا تو تھک چکا تھا، آرام کر کے کھانے بیٹھا تو انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ سوچنے لگا، ان میں وہ مزہ ہوتا جو اس سادہ سبزی میں تھا۔ اس نے جب کھانا شروع کیا تو یہ بھی اس کو مزے کا لگا۔ کھانے کے بعد سوچنے لگا کہ کیا وجہ ہے آج یہ کھانا مزے کا ہے جو پہلے کبھی نہ تھا، پکانے والا بھی وہی ہے، نیند بھی پہلے کبھی ایسی نہ آئی۔ تو اس کی عقل میں یہ بات نہ آئی۔ وزیر کو بلایا اور پوچھا تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پہلے آپ اتنا ہلتے جلتے نہیں تھے، جب آپ نے اتنا سفر طے کیا تو تھکے بھی اور آپ کی توانائی بھی کم ہو گئی، اسی لیے آپ کو نیند بھی اچھی آئی اور بھوک بھی لگی۔ جب بھوک اچھی لگی تو کھانا بھی مزے کا لگا۔ بادشاہ کی سمجھ میں اب بات آ گئی تھی کہ جسم کو تازہ رکھنا ضروری ہوتا
اس کے لیے ورزش ضروری ہوتی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ ایک اہم راز اس کو معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے اس عورت کو بلوا لیا جس نے یہ مشورہ دیا تھا، اس عورت کو انعام و اکرام سے نوازا اور اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ روز چہل قدمی کے لیے نکلتا، رعایا کے مسائل بھی حل کرتا اور ورزش بھی، اور اس بزرگ کی جھونپڑی میں بھی ضرور جاتا اور خوشی خوشی رہنے لگا۔